زندگی عطا کرے گا۔ احسن البیان میں ان کی تفسیر یہ کی گئی حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی کی تفسیر یہ کی گئی کہ یہ دنیا کی زندگی مراد ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، مومن مرد مومن عورت اگر اس دنیا میں نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی دیتا ہے۔ ایک مسلمان اگر مومن ہے، یہ کہ مومن اگر دنیا میں نیک عمل کرتا ہے تو اللہ ان کو لذت دیتا ہے، ان کی زندگی میں لذت محسوس ہوتی ہے، ان کو دنیا کی چیزیں لذیذ لگتی ہے، دنیا کی چیزوں میں ان کو لذت ملتی ہے۔ لیکن ایک کافر اور ناسک، ایک بے ایمان، ایک دغاباز انسان جب دنیا میں مال کماتا ہے، دولت کماتا ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ملتا ہے، ان کی زندگی میں راحت نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہاں اگر کوئی انسان نیک ہے، مسلمان ہے، ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتا ہے تو ان کی زندگی کو اللہ تسلی دیتا ہے، وہ زندگی میں تسلی محسوس کرتا ہے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ مطمئن کر دیتا ہے اور آرام دہ والی زندگی وہ محسوس کرتا ہے، پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے مسلمان جو پاکیزہ حلال رزق کھاتا ہے، ان کے گھر میں چولہا جلے یا نہ جلے، ان کو آپ خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھ پائیے گا۔ انجینئر خودکشی کر رہا ہے، ڈاکٹر خودکشی کر رہا ہے، بی اے کرنے والے، ایم اے کرنے والے خودکشی کر رہا ہے، لیکن آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کوئی مولوی یا کوئی مومن جو پاکیزہ اور حلال رزق کھاتا ہے خودکشی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر دیا ہے، ان کی زندگی میں تسلی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ہزاروں کما لیجئے، دولت آپ کے پاس ہزاروں ہو، پراپرٹی ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، پورے جھارکھنڈ کی ملکیت آپ کے ہاتھ میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سکون نہ دے، آپ سکون نہیں خرید سکتے ہیں۔ دولت خرید لیجئے گا، مکان خرید لیجئے گا، لیکن سکون نہیں خرید سکتے۔ سکون دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہزاروں کما لیجئے لیکن سکون آپ نہیں خرید سکتے۔ اس لیے جو حلال کمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سکون دیتا ہے، وہ کبھی خودکشی کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، وہ کبھی زندگی سے تنگ نہیں آئے گا، وہ کبھی زندگی میں اکتاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کوئی حلال کمائی کرنے والا خودکشی کیا ہے یا اچانک مر گیا ہے۔ بہت بڑا بزنس مین ہے، ان کی تجارت آگ میں جل گئی، ان کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، ہارٹ اٹیک سے وہ انسان مر گیا، لیکن حلال کمائی کرنے والا بہت کم نظر آئے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، سکون ایک الگ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ تو پاکیزہ زندگی سے مراد احسن البیان میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی سے ان کے مراد ہے، اور جو عمل صالح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سے بہتر بدلہ دیتا ہے۔ آئیے کچھ عمل صالح کا آپ کو منظر دکھلاتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ کے رسول مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، اللہ کے راستے میں بہتر مال خرچ کرے۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ ابو درداء انصاری کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ بھی قرض حسنہ مانگتا ہے؟ کہا ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، میں اپنے ایک باغ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں ایک باغ کو قرض حسنہ دینے کے لیے تیار ہوں،
میں پورا کا پورا باغ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، جس باغ میں میری بیوی بھی رہتے ہیں اور جس باغ میں میرے بچے بھی رہتے ہیں، جس باغ میں میری بیوی کا رہن سہن ہوتا ہے، جس باغ میں میرے بچے بھی رہتے ہیں، اس باغ کو میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے جنت میں ایک باغ دے گا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، ابو درداء انصاری کھڑے ہو گئے، اسی وقت عمل کر لیا کرتے تھے۔ ابو درداء انصاری کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیے اور چل دیے، اس باغ کے پاس گئے اور آواز لگائی کہ او میری بیوی اس باغ سے نکل جاؤ۔ بیوی کا جواب آتا ہے کہ وہ میرے شوہر، آئے ابو درداء کیا بات ہے، یہ باغ میری ملکیت میں تھا، یہ باغ ہم لوگوں کا ہے، کیا کسی نے قبضہ کر لیا ہے؟ یہ باغ تو ہم ہی لوگوں کا ہے، یہ باغیچہ تو ہم ہی لوگوں کا ہے، یہ باغ تو ہم لوگوں کا ہے، کیا کسی نے قبضہ کر لیا ہے؟ کیا جھارکھنڈ والوں نے قبضہ کر لیا ہے؟ کیا بہار والوں نے قبضہ کر لیا ہے؟ ابو درداء کا جواب آتا ہے کہ نہیں، او میری بیوی اس باغ کو کوئی قبضہ نہیں کیا ہے، میں نے اس باغ کو جنت کی عوض ہدیہ کر دیا۔ وہ میری بیوی اس باغ کو میں نے اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دے دیا ہے، اس باغ کو میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، اس باغ کو میں نے اللہ کو دے دیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا۔ بیوی کہتی ہے ابو درداء تم نے بہت بڑا کام کیا، تم نے بہت بڑی نیکی کا کام کیا۔ آئے ابو درداء ٹھیک ہے، اگر جنت کے باغ کے بدلے میں تم اس باغ کو اللہ کو قرض حسنہ دیا ہو تو یہ سودا کوئی مہنگی سودا نہیں، تم نے اس باغ کو اللہ کے راستے میں دے کر بہت اچھا کام کیا، تم نے بہت اچھا کام۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اسی وقت اس پر عمل کر لیا۔ 600 کھجور کے درخت تھے، اس زمانے میں کھجور کی بہت بڑی اہمیت تھی، 600 کھجور کے درخت تھے اس باغ میں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دے دیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام قرآن کی آیت پر اسی وقت عمل کر لیا کرتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، عمل صالح دیکھیے، قرآن اٹھاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورہ توبہ پہنچتا ہے اور سورہ توبہ کی ایک آیت پر پہنچتا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ کوچ کرو، انفروا کوچ کرو، خفافا وثقالا ہلکی ہو کر اور بھاری ہو کر، ہلکی جانیں لے کر اور بھاری دل لے کر۔ خفافاً اور ثقالاً کا کئی ایک معنی کیے مفسر کرام نے، یعنی خلاصہ یہ کہ ہر حال میں نکلو، تمہارے پاس جسم میں طاقت ہو یا نہ ہو، تم طاقتور ہو یا کمزور ہو، تمہارے پاس دولت ہو یا نہ ہو، تم ہر حال میں نکلو، جوان ہو یا بوڑھے، تم ہر حال میں جہاد کرنے کے لیے نکلو، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو اور اپنی مالوں کے ساتھ جہاد کرو۔ قرآن کی اس آیت پر پہنچا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اس آیت کو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، بوڑھے ہو چکے، حضرت عمر کے زمانے تک پہنچ گئے، اللہ کے رسول کے زمانے میں جہاد کیا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں جہاد کیا، اور عمر کے زمانے میں جب اس آیت تک پہنچے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کی ایک آیت ہاتھ لگی جس کا معنی اور مفہوم ہی کہہ رہی ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، کوچ کرو، جہاد کے لیے نکلو، ہر حال میں نکلو، ہلکی جانیں لے کر یا بھاری دل لے کر، اور جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی مالوں کے ساتھ۔ جب اس آیت تک پہنچی، اس آیت کا مطلب سمجھا، اس آیت کا معنی سمجھا، اپنے گھر آیا اور اپنے بچوں سے آواز دی، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو۔ میرے بیٹے سامان تیار کرو،
जिहाद का सामान तैयार करो, घोड़ा तैयार करो, ऊंट तैयार करो, ढाल तैयार करो, ढाल का इंतजाम करो, कमान से छोड़ने के लिए तीर का इंतजाम करो, दुश्मन के वार से, दुश्मन के हमले से बचने के लिए ढाल का इंतजाम करो, लड़ने के लिए सामान तैयार करो, जिहाद के लिए सामान तैयार करो। बेटे ने कहा अब्बू इस उम्र में आप क्या कर रहे हैं? आपने नबी के जमाने में जिहाद किया, आपने अबू बकर सिद्दीक के जमाने में जिहाद किया, आपने उमर के जमाने में जिहाद किया, अब आप इस वक्त में बूढ़े हो चुके हैं, आपको जिहाद की जरूरत नहीं है। इस उम्र में जिहाद आपके ऊपर फर्ज नहीं है, आप जिहाद नहीं कर सकते। अबू तलहा अंसारी का जवाब आया, मेरे बेटे मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी कि हर हाल में जिहाद के लिए निकलो, मुझे जाना ही है, मैं हर हाल में निकलूंगा, मेरे लिए सामान तैयार करो। बार बार इसरार करते गए, बार बार बेटों से कहते गए, आखिरकार बेटे ने जिद में आकर, बाप की जिद में आकर जिहाद का सामान तैयार किया और एक समंदरी कश्ती में सवार कर दिए। अबू तलहा उस कश्ती पे सवार हो गए और समंदरी बीच रास्ते में अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल कर गए। तो मेरे भाइयों, कुरान की एक आयत पढ़ी और अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी पर अमल कर दिखाया। एक अहम और आप है कि हमारा दिल पत्थर जैसा हो गया, मोम बनने का नाम नहीं ले रहा। उस जमाने में कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी तो लोग उसके ऊपर अमल कर लिया करते थे। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी मर्द नेक अमल करेगा और जो भी औरत नेक अमल करेगा, जो भी नेक अमल करेगा चाहे मर्द हो या औरत, अल्लाह उनको पाकीज़ा जिंदगी देगा और उनके किए हुए कामों में उनका पूरा बदला देगा। मेरे भाइयों, पूरा का पूरा बदला लेना है और पाकीज़ा जिंदगी गुजारनी है तो उन सहाबा और सहाबियात के वाक़े पर गौर कीजिए और उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाइए, उनकी जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी को बनाइए। मेरे प्यारे साथियों, पता नहीं कब किसको मौत आ जाए, किस जगह पे आ जाए, सुबह का सूरज देखने से पहले शाम को इंतकाल कर जाए, रात को इंतकाल कर जाए, शाम का सूरज ढलने से पहले इंसान की मौत आ जाए। इसलिए सहाबा की जिंदगी पर हमें और आपको नजर दौड़ानी है कि सहाबा किस तरह अमल किया करते थे। एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई और ये शिकायत की अल्लाह के रसूल, अर्ज की अल्लाह के रसूल, मुझे मिर्गी का दौरा आता है, मुझे मिर्गी की बीमारी है, मुझे मिर्गी का दौरा आता है। जब ये बीमारी मुझे लाहिक होती है, जब मुझे ये बीमारी लाहिक होती है, जब मैं इस बीमारी में मुब्तला होती हूँ तो मेरा सतर खुल जाता है, मैं बरहाना हो जाती हूँ, मैं नंगी हो जाया करती हूँ, जिस्म से कपड़े खुल जाते हैं। वो बीमारी ऐसी है कि आग देखे तो वो बीमारी और भड़क जाती है, पानी देखे तो और भड़क जाती है। अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आपने कहा है औरत, इन शीती सबरती वलकिल जन्नह, अगर तुम चाहो तो सब्र कर लो, इसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देगा। इन शीती सबरती वलकिल जन्नह, अगर तुम चाहो इस बीमारी में सब्र कर लो। बीमारी में अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करने की तलकीन कर रहे हैं। बीमारी में सब्र कर लो। हमें और आपको थोड़ी सी चोट लग जाए, पत्थर वगैरह से हम और आप टकरा जाए, हम और आप ये कह देते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। छोटी मोटी हमें आपको बीमारी लायक हो जाए, हम और आप ये कह देते कि अल्लाह ताला का ये हम पर अज़ाब आ रहा है, अरे और हमारी किस्मत ही खराब है, ये है आज ये नसो कल ये, कल वो बीमारी। लगता है दुनिया में अल्लाह ताला को किसी को दिखाई नहीं देता है, हमें ही दिखाई देता है कि सारी बीमारी हमें को अल्लाह ताला देता है। किस्मत से कभी मायूसी नहीं होना चाहिए।
نا امیدی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بیماری سے صبر کیجیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بیماری تمہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر دیا یا یہ بیماری آزمائش کے طور پر دیا۔ آپ نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اے عورت چاہو تو تم صبر کر لو، صبر کرتے ہو تو تمہارے لیے ولک الجنہ، تمہارے لیے جنت ہے۔ صبر کرنے پر جنت ہے۔ اگر صبر نہیں کر پاؤ گی تو مجھ سے یہ کہو کہ میں صبر نہیں کر سکوں گی تو میں تمہارے حق میں دعا کر دوں گا، یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جنت کی گارنٹی تمہیں نہیں دے رہا ہوں، جنت کی گارنٹی نہیں دے رہا ہوں۔ ہم پر بیماری لاحق ہوئی، ہم نے اس پر صبر کیا، ہم پر اللہ کا عذاب آیا، ہم نے صبر تحمل سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں اور آپ کو جنت دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس عورت نے کہا کہ میں صبر کر لوں گی۔ اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا مت کیجئے، یہ بیماری مجھے لاحق ہے، ٹھیک ہے، چند دنوں کی دنیا ہے، کچھ دن اور گزار لیں گے، اگر ہمیں جنت مل رہی ہے صبر کرنے پر، تو صبر کرنے میں کیا بڑی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس زمانے کی عورتیں دیکھیں، بیماری لاحق ہے، ہم اور آپ یہ کہتے ہیں نا کسی کے پاس جا کے ہر حال میں ٹھیک ہونا ہے، ہر حال میں آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ کئی ایسے لوگ تھے جو اللہ پر بھروسہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے بندے ڈاکٹر کے پاس بھی اگر علاج کرتے ہیں، ٹھیک کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا ہے کسی کو، الگ بات ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ ٹھیک ہو کر ہی رہیں گے۔ اگر آپ ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں تو آپ یہ کہیے کہ ہماری قسمت میں یہ چیز تھی، ہم اس پر صبر کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں ضرور دے گا۔ لیکن انسان صبر کہاں کرتا ہے؟ انسان نہ دولت پر صبر کر پاتا ہے، تھوڑی سی دولت میں کمی آ جائے اس پر صبر نہیں۔ لوگ آرام سے جی رہے، خود کے پاس اگر کچھ کمی آ جائے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انہی کو دے دیا، ہمیں کچھ نہیں دیے۔ مسلمانوں، کوئی مسلمان غریب نہیں ہے، کوئی مسلمان غریب نہیں ہے، بھلے ہی کافر کے پاس، بھلے ہی غیر مسلم کے پاس پاور ہاتھ میں ہے، حکومت ان کے پاس ہے، کرسی ان کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی ساری چیزیں ان کے پاس ہے، پھر بھی مسلمان غریب نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کلمہ طیبہ ہے۔ آسمان و زمین ان کے مابین تمام چیزیں میزان کے ایک پلڑے پر رکھ دیے جائیں اور کلمہ طیبہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، کلمہ طیبہ کا پلڑا جھک جائے گا اور